توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ چونکہ مجھے شب عاشور کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں واپس بھی جانا ہے، اس لیے میں بالکل سادہ سادہ الفاظ میں مختصر باتیں کر کے اجازت لوں گا۔ بزرگان محترم، ابھی آپ میرے مولا علی کے فضائل سن رہے تھے۔ مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دنیا کا ہر شریف علی کی عظمت کا قائل ہے، اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ جملے میرے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا؟ ارشاد فرمایا کوئی شریف ہی جائے گا۔ جنت کمینوں کی جگہ تو ہے نہیں۔ پوچھنے والوں نے پھر پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ شریف کسے کہتے ہیں؟ اب حوالہ دیتا ہوں برادران اہل سنت کی مشہور کتاب صواعق محرقہ کا۔ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ شریف ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں مولا علی کی ولایت ہے۔ میں نے تقریباً کافی مذاہب کا مطالعہ کیا، اور کسی مذہب کا کوئی شریف ایسا نہیں ہے جس نے علی کی مدح نہ کی ہو۔ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، اگر اس کی رگوں میں شریف لہو ہے تو علی کے دروازے پر سر تسلیم خم کرتا ملے گا۔ آپ سب کو یاد ہے، مشہور شاعر ہے ہندو کرشن بہاری لال نور، جس نے کہا تھا نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں۔ خزاں جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں، اور عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ یہ تو ہے ہندو شاعر، اس کا شعر بتلاتا ہے کہ شریف لہو ہے بدن میں اس کے۔ اور جب مولا علی کعبے میں تشریف لائے تو ایک اور ہندو شاعر ہے، کہیں تو اس کا بھی شعر سنا دوں۔ دھیرج کمار پنڈت، وہ کہتا ہے علی کو دیکھ کر کہنے لگے بت، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، علی کو دیکھ کر کہنے لگے بت اب اپنے ٹوٹنے کی آ گئی رت، چلو کعبے سے واپس پنڈ چلیے، اٹھاؤ بستر رائے ونڈ چلیے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب کہیں تو ایک سکھ کا بھی شعر سناؤں۔ کہتا ہے اے علی تو کسی ایک قوم کا نہیں ہے،
کہتا ہے جب بھی ہمارا کوئی سکھ بھی پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے تو پہلے اس کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد. تو کہتا ہے کہ تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے. تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے. کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، اور ہم زمانے میں سلامت ہے تو انشاءاللہ تجھے قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے. یہاں سنی اور شیعہ کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے بغیر نہ سنی رہتا ہے نہ شیعہ شیعہ رہتا ہے. دونوں نے علی کو ماننا ہے. فرق اتنا ہے کہ شیعوں نے پہلا مانا، برادران اہل سنت نے چوتھا اور آخری مانا. پانچواں کوئی خلیفہ راشد ہے ہی نہیں. خلافت راشدہ علی پہ ختم ہو گئی. تو شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے، سنیوں کو مکمل ہوتا ہے علی پہ. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ اور وہ سکھ شاعر ایک اور شعر بھی کہتا ہے، کہیں تو وہ بھی سنا دیتا. لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، ساقی کوثر لیے جام آتا ہے. اور ہم کو بھی اپنا بنا لیجئے مولا، یعنی ہم سکھوں کو بھی اپنا بنا لیجئے مولا، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کا بھی کام آتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں جو پوری دنیا کا سرمایہ مشترک ہے. توجہ ہے میرے محترم؟ وہی کنور مہندر سنگھ بیدی جو ہندو سکھ شاعر ہے، کہتا میں جو گیا ایک جلسے میں جو مسلمانوں نے حضور کی شان میں منعقد کیا، تو کہنے لگے یہ سکھ کہاں سے آ گیا حضور کی جلسے میں؟ تو اس وقت اس نے یہ شعر کہا، غیر مسلم ہی صحیح، غیر قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، ہم غلامان محمد کے طلبگار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. اور شعر سنیے، خدا کی قسم سونے میں تولنے کے قابل ہے اس کا یہ شعر. کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. توجہ ہے نا صاحبان؟ تو کہتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے جتنے گرو گزرے ہیں وہ سب کے سب عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمیں بھی انہی کی ذات سے عشق ہے. توجہ کیجئے گا. اور ادب نے کیا کہا تھا؟ ادب نے کہا تھا عشق انسان کے بس کی بات نہیں،
حکم پروردگار ہوتا ہے، اور عشق والوں کو علم ہے اس کا، حسن کے اشتہار ہوتا ہے۔ اللہ تو حسین نہیں ہے، وہ احسن ہے، یعنی حسن کی سپرلیٹو ڈگری پر اللہ ہے، اور اس کے حسن کا جو اشتہار ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اللہ نے کہا اگر میرا حسن دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو۔ اسی لیے ہر انسان اور خصوصاً کلمہ گو کا نقطۂ مرکز عشق اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات ہے۔ کیوں؟ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسین کی کوئی ایک تعریف تو ہے نہیں، ہر علاقے والوں کا اپنا حسین ہوتا ہے۔ یورپ والوں کا اپنا معیار حسن ہے، ایشیا والوں کا اپنا معیار حسن ہے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے حسین کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں آپ کو؟ اسلام میں حسین کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جتنا بے عیب ہے اتنا ہی حسین ہے، اور ہمارے عشق کا نقطۂ مرکز محمد کا وہ حسن ہے جسے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ توجہ ہے صاحبہ؟ کبھی کبھی کم پڑھے لکھے مولوی بیچاروں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ حضور میں اور تو کوئی عیب نہیں، کبھی کبھی بھول کر غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی کبھی کبھی بھول جانا ہی تو عیب ہے۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے تھے، اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ایسا پڑھا کر بھیجوں گا اے محمد کہ تیرے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اب میں اللہ کی بات مانوں یا ملا کی بات مانوں؟ گھبرا تو نہیں جائیں گے آپ؟ ذرا عقل سے بھی کوئی کام لے کر دیکھے۔ اللہ نے قدم قدم پہ کہا فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ عقل سے بھی کام لو۔ میں نے کسی سے کہا جناب بڑی تکلیف میں ہوں، بیمار رہتا ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر بتاتا ہوں، برطانیہ، فرانس، امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن بس اس میں ایک کمی ہے، کبھی کبھی جان بوجھ کے نہیں کرتا، کبھی کبھی بھول کر نسخے میں دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے۔ میں علاج کرانے نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے ہر وقت نہیں لکھتا، کبھی کبھی بھول کر۔ میں نے کہا اس کبھی کبھی میں اگر میں بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کسی نے کہا مقدمہ لڑنا ہے، کوئی اچھا وکیل بتائیں۔ ان کا جناب وہ بارٹ لا اور LLB اور فلاں صاحب ہیں، جائیں اس کے پاس، مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے، کبھی کبھی عدالت میں بحث کرتے وقت آپ کے مخالف کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا وکیل نہیں چاہیے جو کبھی کبھی بھولتا پھرے۔ ایک ذمہ دار نے گاڑی لی کہ اچھا ڈرائیور تو دے دو۔ میں نے کہا ڈرائیور بڑا تجربہ کار دیتا ہوں، مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے، جب ٹریفک والا ادھر کا اشارہ کرے وہ سٹیئرنگ ادھر موڑ دیتا۔ اس نے کہا مجھے ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے۔ کیوں بھائیو؟ آپ ایسا وکیل نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے؟
ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے، ایسا ڈرائیور نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے۔ مولویوں نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے بھی کم عقل سمجھ رکھا ہے، جو عالمین کی ہدایت کے لیے ایسا رسول بھیج دے جو کبھی کبھی بھولتا پھرے۔ یہ بھول جانا ہی سب سے بڑا عیب ہے، یاد رکھیے۔ کیوں بھائی؟ میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، بہت بڑے فاضل انسان سے آپ قصیدے بھی سن چکے، مجھ کم پڑھے لکھے کی ایک بات کا جواب دیجئے، کیا آج تک کسی نے کسی عیب دار کی قسم کھائی ہے؟ ادھر جو لوگ چپ بیٹھے ہیں شاید ان کے یہاں رواج ہو، کسی نے قسم کھائی ہے مجھے قسم ہے تیرے ٹیڑھے منہ کی، مجھے قسم ہے تیری لنگڑی ٹانگ کی، مجھے قسم ہے تیری پھوٹی ہوئی آنکھ کی؟ معلوم ہوا کوئی کسی عیب دار کی قسم نہیں کھاتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لعمرک، اے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ اگر حضور کی ساری زندگی میں کہیں ذرہ برابر عیب ہوتا یا نقص ہوتا، خدا پوری زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ اور قسم بھی کیسی کھاتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس سرزمین مکہ یعنی سرزمین کعبہ کی اس وقت قسم کھاؤں گا جب تیرے قدم اس میں آ جائیں۔ حالانکہ قدم تو لائق قسم نہیں ہوتے بھائی، لوگ سر کی قسمیں کھاتے ہیں، قدم کی کون کھاتا ہے؟ قدم اور سر میں فرق نہیں ہے۔ آپ نے کہا نسیم صاحب السلام علیکم، میں نے ٹانگ ہلا کے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی، سلام کرتے ہیں ہاتھ سے، جواب دیتا ہے ٹانگ سے۔ اور اگر سر ہلاؤں وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اب آپ بڑے خوش، حالانکہ سر بھی میرا ٹانگ بھی میری، سر ہلے تو خوش، ٹانگ ہلے تو ناراض۔ نہیں ابھی میں نہیں سمجھا سکا۔ سر والا اتار کے پگڑی یا ٹوپی آپ کے قدموں پہ رکھ دوں، پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دو گے؟ اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں، مار ڈالو گے جان سے، کوئی مجھے یہاں تو گھسنے نہیں دے گا۔ مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب ساری دنیا کے قدم اور ہیں، ساری دنیا مل کر بھی تیرے قدم جیسی نہیں ہو سکتی۔ تیرے قدم آئیں گے سرزمین مکہ پر تو میں اس کی قسمیں کھاؤں گا۔ سر لائق قسم نہیں ہوتے، لیکن اگر محمد کسی زمین پہ قدم رکھ دیں تو وہ زمین قابل قسم ہو جائے۔ اب سوچ کے بتلانا، قدم رکھے تو قابل قسم ہو جائے، اور اگر وہ کسی منہ میں زبان رکھ دے تو اب اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اب پوری تاریخ میں سرکار دو عالم نے اپنی زبان صرف دو جگہ پہ رکھی، یا باپ کے منہ میں رکھی کعبے میں، یا بیٹے کے منہ میں رکھی 3 شعبان کو۔ توجہ ہے صاحبان؟ اور جب علی کو زبان چسائی تو علی نے جتنا علم تھا مدینۃ العلم کا وہ چوس لیا۔ نہیں ابھی واہ واہ نہیں، واہ واہ اب کراؤں گا۔ سب کچھ تو علی نے چوس لیا علم، اور جو علی کے چوسنے سے بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا۔
توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بعد حضور کو پہچانیں۔ یہ کہہ کر سرسری نہ گزر جائیں کہ شکل و صورت میں بھی تو ہم جیسے تھے، جیسے مولوی صاحبان کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے تو ہاتھ اور ہیں، حضور کے ہاتھ ہی اور ہیں۔ ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے دو گھونسے مار کے توڑ دے، نبی کے ہاتھ وہ ہیں اشارہ کرے تو بادل آ جائے، چاند کو دکھلا دے شق ہو جائے، ابو جہل کو دکھلا دے چہرہ فق ہو جائے۔ میرے بال وہ ہیں جب نائی چاہے کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینک دے، مگر حضور کے بال وہ ہیں خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے ایک بال، جس جنگ میں جائے فاتح بن کے آئے، ہرقل اپنے تاج میں رکھ لے درد سر سے شفایاب ہو جائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائے فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے؟ ہمارے دانت وہ ہیں جو پان اور نسوار سے کالے ہو جاتے ہیں، مگر حضور کے دندان مبارک وہ ہیں اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جائے۔ توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ ہماری آنکھیں وہ ہیں جو اصل حقیقت نہیں دیکھتی، مگر نبی کی نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی۔ ہم تو دور سے دیکھتے ہیں کہ نہر بہہ رہی ہے، قریب جاتے ہیں دوپہر کو پکی سڑک کی لک چمک رہی ہوتی ہے، ایک پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں، سامنے والی چل پڑی، ہم سمجھے ہماری چل رہی ہے۔ تو ہماری آنکھیں تو اصل حقیقت بھی نہیں دیکھتی، مگر نبی کی نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی۔ یہی وہ راز تھا جسے مولوی نہیں سمجھے۔ یا رسول اللہ یہ مسجد مدینہ ہے، یہ بچوں کا پلے گراؤنڈ، یہ اللہ کی نماز ہے، یہ بچوں کا مشغلہ، یہ کون آ کے سجدے میں بیٹھ گیا؟ اتار دیں اسے۔ آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، تو نواسا دیکھ رہا ہے، میں بانی لا الہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے، میں دین کا لنگر دیکھ رہا ہوں، تو فقط حسین دیکھ رہا ہے، میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں۔ سجدے کو طول دے دیا، حسین کو نہیں اتارا۔ 3 دفعہ سبحان رب العالی کی جگہ 70 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا۔ میں سنی شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کیا نماز نبوت باطل نہیں ہوئی؟ تو جو کہے باطل ہو گئی وہ خود باطل ہو گیا۔ تو مجھے ایک بات کا جواب دیں گے سنی شیعہ علماء، جب وجود حسین سے نماز نبوت باطل نہیں ہوتی تو حسین کے باپ علی کے ذکر سے نماز امت کیسے باطل ہو گئی؟ اور جب 70 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھ لیا، حسین مسکرا کے اترا کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے 70 تسبیحوں سے، میں بدلہ اتاروں گا 72 کے ذریعے، اور نانا اگر فرصت ملے تو آپ بھی آ جائیے گا میرا سجدہ دیکھنے۔
آپ نے سجدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے، اٹھایا اپنی مرضی سے، مگر میں رکھوں گا اپنی مرضی سے، اٹھاؤں گا نہیں۔ قاتل کا خنجر اٹھائے گا تو اٹھائے گا۔ اور عزیزان محترم، یہ تو گھرانہ ہی نماز اور عبادت اور زکوٰۃ کا گھرانہ ہے۔ نماز حضور نے بھی پڑھی، نماز حسین نے بھی پڑھی، نماز علی نے بھی پڑھی، نماز حسین نے بھی پڑھی، زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے بھی دی۔ علی اور محمد نے پڑھی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے پڑھی ہے کڑکتی ہوئی دھوپ میں۔ اور عزیزو، زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے بھی دی۔ علی نے انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی دی۔ علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی، حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی۔ ساری زندگی بہن یہی روتی رہی کہ جس انگلی کو پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا تھا وہ کون لے گیا؟ تو تڑپتی ہوئی لاش سے آواز آئی، پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا؟ جہاں چادر گئی وہاں پر میری انگوٹھی اور انگلی بھی چلی گئی۔ عزیزو، ایسی بہنیں کس کو ملیں گی؟ بھائی کی لاش پہ آ کے کہتی ہے، حسین بھائی مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب ابا نے درزی، جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا۔ وہ درزی بھی موجود ہے، وہ جنت بھی موجود ہے۔ اگر اجازت دے تو آج تیری بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا لے۔ آواز آئی، میری بہن تکلیف نہ کر، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا قیمتی کفن کیسے چھوڑ دیں گے؟ بے کفن دفن ہو جانے دیں۔ وہ بھی عالمہ غیر معلمہ تھی، اس نے کہا اچھا حسین تو اپنی مرضی سے بے شک ہو جا دفن بے کفن، لیکن میرا ایک وعدہ سن لے، تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے، مجھے بہن نہ سمجھنا۔ آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے، اور جب آپ شام جاتے ہیں وہاں چادریں لٹکی بھی ملتی ہیں۔ ہر خاتون پہلے سر پہ چادر رکھتی ہے اور پھر بی بی کی زری پر جاتی ہے۔ بہن نے صدا دی، حسین تجھے کفن نہیں ملا، کفن تو دے۔ مجھے چادر نہیں ملی، چادریں میں دے گی۔ کیوں بھائیو، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ بھی دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سوچ کے بتائیے گا، جب اذان آتی ہے تو دیہات کی ان پڑھ عورت بھی جلدی سے سر پہ کپڑا رکھ لیتی، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ جس نے بازار سے دربار تک 15 اذانیں سنی اور ہر اذان پہ کہتی رہی اذان ہو رہی ہے، میرا سر کھلا ہے، چادر دے دو۔ اس کے صدقے میں ہر مسلم خاتون کے سر پہ چادر بھی ہے اور ہر ایک کو کفن بھی نصیب ہے۔ اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں ملت مسلمہ میں وہ اتحاد پیدا کرے کہ سنی شیعہ کی تفریقی ختم ہو جائے اور سارے مسلمان مل کر سرکار محمد مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانیں اور ان کی اولاد کو پہچانیں، اور خداوند عالم ان ہستیوں کے صدقے میں بانی مجلس کی تمناؤں کو پورا کرے۔ اظہر شاہ صاحب کو سلامت رکھے اور ان کی آرزوؤں کو بروئے کار لائے، بیماروں کو شفا ملے، اور جو بے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں
ان کی جھولی اولاد سے بھر دیں. اور جتنے سنی شیعہ یہاں سن رہے ہیں